امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک خادم ہیں حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ، نوجوان ہیں، 16 یا 17 سال کی عمر ہے۔ ایسی عمر میں انسان لاپرواہ ہوتا ہے، اسے اپنے نفس کی خواہشات، فیشن، زیب و زینت کی فکر ہوتی ہے۔ لیکن یہ خوش نصیب صحابی وہ ہیں جو 16 یا 17 سال کی عمر میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت فرماتے ہیں، سارا دن خدمت کرتے ہیں۔ رات ہوئی، گھر کی طرف گئے، بستر پہ لیٹے، ایک دم اٹھ گئے، خیال آیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دن کو تو میں خدمت میں حاضر رہا، ہو سکتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کو کسی چیز کی ضرورت پیش آئے، رات کو آپ کو حاجت پیش آئے، خدمت کی ضرورت پیش آئے، آپ کو تکلیف ہوگی۔ یہ سن کر اپنے بستر اور آرام کو چھوڑا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے دروازے کی چوکھٹ پہ آ کے بیٹھ گئے۔ اور یہ روز کا معمول ہے۔ فرماتے ہیں رات کو میں بسا اوقات قرآن کی تلاوت سنتا ہوں، بسا اوقات مجھے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ کے کلمات سنائی دیتے ہیں، اور میں انتظار میں ہوتا ہوں، دروازہ کھٹکھٹاتا نہیں، یہ بے ادبی ہے۔ انتظار کرتا ہوں کوئی کام ہوا تو حضور جب دروازہ کھولیں گے تو میں کھڑا ہو جاؤں گا کہ کس چیز کی ضرورت ہے، میں خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ یوں راتیں گزر جاتی تھیں اور میں اس انتظار میں تھا کہ ابھی حضور مجھے بلائیں گے۔ یوں کرتے کرتے میں تھکی ہوئی بدن کے ساتھ، تھکے ہوئے جسم اور جان کے ساتھ سو جایا کرتا تھا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکھٹ پہ۔ پھر ایک مرتبہ حضور نے پوچھا، ربیعہ تم نے بڑی خدمت کی اور تم مجھ سے بڑی محبت کرتے ہو، مانگو، اپنی خواہش کا اظہار کرو، امید بتاؤ، میں تمہیں آج دیتا ہوں۔ فرمایا کہ مجھے سوچنے کا موقع دیجیے، میں جلدی نہیں کرتا۔ سبحان اللہ، ہو سکتا ہے کہ مجھے جلد بازی میں کوئی ایسی چیز مانگ لوں، بعد میں پچھتاوا ہو، اس لیے مجھے سوچنے کا موقع دیجیے۔ آپ نے مجھے یہ آفر دی ہے تو میں کوئی بڑی چیز مانگوں گا۔ ایک دن گزرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ربیعہ مانگو نا، کوئی خواہش کا اظہار کرو۔ فرمایا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم میں سوچنا چاہتا ہوں، مجھے موقع دیجیے۔ دوسرا دن آیا، تیسرا دن آیا۔ اب تیسرے دن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ربیعہ بتاؤ کوئی خواہش ہو، تم نے کچھ سوچا، کیا چیز تمہیں چاہیے؟ فرمایا میں نے بہت سوچا اور سوچ کر ایک بات آپ کی خدمت میں ایک درخواست پیش کرنا چاہتا ہوں، بس اپنے رب سے میرے لیے یہ دعا کر دیجئے کہ اللہ مجھے جہنم سے نجات عطا فرمائے اور جنت میں داخل فرمائے، اور صرف داخل نہ فرمائے بلکہ جنت میں مجھے اسی طرح آپ کے قریب کر دے، آپ کے پڑوس میں کر دے جس طرح آج میں آپ کے پڑوس میں بیٹھا ہوں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دعا تو میں مانگ لوں گا، او غیر ذالک، اس کے علاوہ کچھ اور؟ فرمایا ہوا ذاک، بس یہی چاہیے، جہنم سے خلاصی ہو جائے، جنت میں آپ کی رفاقت، آپ کا پڑوس، آپ کا ساتھ مل جائے، بس یہی دعا۔ تب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا فرمائی، اللہ اسے جنت میں میرا ساتھی بنا، اسے جنت میں میرا پڑوس عطا فرما۔ آج بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں جو دین سے بیزار ہیں
اور کچھ بہت زیادہ خوش قسم کے لوگ ہم جنت کی شوق میں عبادت نہیں کرتے، یہ سودے بازی ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، کچھ کہتے ہیں کوئی جنت ونت نہیں ہے، خواب ہیں، محض خیالات ہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ اور کچھ لوگ اپنے آپ کو دیندار کہنے والے نمازی لوگ، وہ بھی یہ کہتے ہوئے سنائی دیتے ہیں کہ جی میں عبادت اس لیے نہیں کرتا کہ مجھے جنت ملے۔ وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ تو سودے بازی ہو گئی، ہم نے اللہ کی عبادت کی اور اس کے بدلے میں جنت کی خواہش رکھی۔ میں قرآن مجید سارا تو نہیں پڑھ سکوں گا، اور اس کے لیے اگر شروع کروں صرف جنت کی آیتیں پڑھنا، ترجمہ بھی نہ کروں، تو یہ سینکڑوں آیات ہیں جنت کی، قرآن بھرا پڑا ہے ان سے۔ صرف جنت کی طلب گناہ نہیں ہے، نہ کوئی ناپسندیدہ عمل ہے، بلکہ میرے رب کا خود حکم ہے کہ اس جنت کی تلاش میں دوڑ لگاؤ۔ صرف یہ نہیں فرمایا کہ جنت کی دعا کرو، نہیں، دوڑ لگاؤ جنت کی طرف۔ آپ سورۃ آل عمران چوتھے پارے کی آیت 133 پڑھیے، وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اپنے رب کی بخشش کی طرف تیز دوڑ لگاؤ، دوڑو اپنے رب کی بخشش کی طرف۔ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اور اس جنت کی طرف دوڑو جس کی چوڑائی، جس کا عرض آسمانوں اور زمینوں کے برابر ہے۔ یہ ہماری سمجھ کے مطابق فرمایا ہے، ورنہ حدیث میں اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے۔ اعدت للمتقین، یہ جنت پرہیزگاروں کے لیے تیار کی جا چکی ہے۔ پھر صرف یہ نہیں، وَسَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، سورہ حدید کی آیت 21 پڑھیے، سابقوا، آگے بڑھو، إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، اپنے رب کی بخشش کی طرف اور جنت کی طرف، عرضها كعرض السماوات والارض، جس کی کشادگی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے۔ اعدت للذین آمنوا باللہ ورسولہ، جو ان لوگوں کے لیے تیار کی جا چکی ہے جو اللہ پر اس کے پیغمبروں پہ ایمان رکھتے ہیں۔ کہیں کہا دوڑو، کہیں کہا آگے بڑھو، کہیں کہا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب سے ڈرا، اس دنیا میں اللہ کے خوف سے اس نے زندگی گزاری، اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ اٹھاؤ نا سورہ رحمان کی آیت 44، کون کہتا ہے کہ جنت کی طلب اچھی بات نہیں ہے، سودے بازی ہے؟ قرآن خود کہہ رہا ہے دوڑو، آگے بڑھو، اللہ سے ڈرو، میں بدلے میں جنت دوں گا۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جسے جہنم سے دور رکھا گیا، جنت میں داخل کیا گیا، فقد فاز، تحقیق وہ کامیاب ہوا۔ سورہ آل عمران کی آیت 185 کھولنا ذرا۔